آمین واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وعلى اصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين وبعد. معزز و مکرم ناظرین و مشاہدین مشاہدات، اللہ کے فضل و کرم سے مسلسل ہمارا یہ پروگرام ہر جمعہ کو ہو رہا ہے۔ کتاب الجامع جواب الترہیب بمساوی الاخلاق ہے، اس کی حدیثیں آپ کے سامنے ہمارے شیخ محترم کتاب اللہ سنت رسول اور سلف صالحین کے اقوال کی روشنی میں آپ کے سامنے شرح کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم شیخ کے مشکور ہیں اور آپ تمام لوگوں کے بھی مشکور ہیں کہ آپ تمام لوگ اپنا وقت نکال کر کے اس اہم علمی پروگرام میں شرکت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے، اور جو کچھ بھی ہم سیکھیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی بھی توفیق بخشے، آمین رب العالمین۔ انشاءاللہ اس ہفتے ہمارا یہ پروگرام آج ہے اور یہ سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق 4:35 سے 5:50 تک چلے گا انشاءاللہ، اور ہندوستان کے ٹائم کے مطابق 7:05 سے 8:20 تک، یعنی سوا گھنٹے کا پروگرام رہے گا۔ اور آنے والے جمعہ کو بھی انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام رہے گا، اور اس کے بعد چونکہ رمضان کا مبارک مہینہ آ جائے گا اور رمضان میں لوگ عبادات کے اندر مصروف رہتے ہیں، اس لیے ان کی مصروفیات کا خیال رکھتے ہوئے رمضان کے اندر یہ درس بند کر دیا جائے گا، اور پھر رمضان کے بعد انشاءاللہ ہم دوبارہ اس کی شروعات کریں گے۔ الحمدللہ آپ حضرات کو اس چینل سے کتاب اللہ اور سنت رسول اور سلف صالحین کے عقیدے اور منہج کے مطابق باتیں ملتی ہیں، اور الحمدللہ ہمارے شیخ محترم چونکہ تشریف لا چکے ہیں، اس لیے میں مزید کچھ اور نہ کہتے ہوئے بڑے ادب کے ساتھ میں شیخ سے گزارش کرتا ہوں کہ شیخ اپنے درس کا آغاز فرمائیں، اور شیخ ہمیں اپنے علم سے محدود فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ شیخ کی عمر میں اور علم میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر استقامت عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، شیخ آپ شاید آپ نے انمیوٹ نہیں کیا اپنے آپ کو۔ نہیں، میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں نے کہہ دیا 2-3 منٹ سے 33 سے میں بول رہا تھا، آواز نہیں گئی ہماری۔ آپ کی تو آ رہی ہے شیخ، نہیں شیخ ابو زید کی آواز کا کہہ رہا تھا میں۔ اچھا جی ابھی آ رہی ہے شیخ، جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ قابل احترام فضیلۃ الشیخ مختار احمد مدنی حفظہ اللہ، موقر اہل علم، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، بلوغ المرام سے کتاب الجامع کے مختلف ابواب میں سے ایک باب الترہیب من مساوئ الاخلاق، برے اخلاق سے ڈراوے کا بیان۔ اس کی مختلف احادیث ایک ایک کر کے ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پچھلے کئی دروس سے سلسلہ جاری ہے جس میں برے اخلاق کیا ہیں اور ان کے برے نتائج دنیا میں اور آخرت میں کیا ہوتے ہیں، ایک ایک کر کے احادیث میں ہم دیکھ رہے ہیں،
اور مقصود یہ ہے کہ ان برے اخلاق سے ہم اپنے آپ کو مرنے سے پہلے پہلے پاک کریں، تاکہ اللہ رب العالمین کے سامنے جب ہماری پیشی ہو تو برے اخلاق کی اس آلودگی سے ہم یعنی ملوث نہ ہوں اور اللہ رب العالمین کے ہاں ہمارے لیے پریشانی کا باعث یہ نہ بنے۔ انہی برے اخلاق میں سے آج جن چیزوں کے بارے میں ہم دیکھیں گے ان میں سے ایک چیز ہے جلد بازی۔ بظاہر جلد بازی ایک چھوٹی چیز دکھائی دیتی ہے، لیکن یہی عجلت اور یہی جلد بازی بہت بری صورت بھی اختیار کر لیتی ہے۔ اس کے برے نتائج بھی ہوتے ہیں، چاہے وہ دین اعتبار سے ہو یا دنیوی اعتبار سے ہو۔ اس تعلق سے ایک حدیث جسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے، وعن سہل بن سعد رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العجلۃ من الشیطان اخرجہ الترمذی وقال حسن۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے یا جلد بازی شیطان کے اثر سے ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے۔ اس تعلق سے اور بھی احادیث ہیں اور اس حدیث کی سند میں بعض اہل علم نے کلام کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی احادیث ہے جن میں سے ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جسے امام البیہقی نے اپنی کتاب شعب الایمان میں روایت کیا ہے، اور یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریق سے آئی ہے۔ اس کے الفاظ ہیں التأنی من اللہ والعجلۃ من الشیطان، صبر اور وقار کے ساتھ میں اور موقع کی رعایت کرتے ہوئے کام کرنا یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور والعجلۃ من الشیطان، اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے یا شیطان کے اثر سے ہے۔ اس حدیث کو امام البیہقی نے روایت کیا ہے شعب الایمان میں، اور صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 3011 پر شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے۔ اس حدیث میں بھی وہی بات آئی، لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے التأنی من اللہ، جو العجلہ کے برخلاف ہے۔ تو اس اعتبار سے دو باتیں معلوم ہوئی کہ تأنی اللہ کی طرف سے ہے اور عجلہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ علامہ صنعانی کہتے ہیں التأنی ای التثبت فی الامور وفعلها رصینۃ محکمہ، کہتے ہیں کہ یعنی تأنی سے مراد کیا ہے؟ کسی بھی معاملے میں پختگی کے ساتھ میں، تثبت کے ساتھ میں غور فکر کر کے دیکھ بھال کے قدم اٹھانا، یہ التأنی ہے۔ جلد بازی کی بجائے سوچ سمجھ کے اور تحقیق کے ساتھ انسان کا کسی بھی معاملے میں قدم اٹھانا، بر وقت قدم اٹھانا، اس میں تاخیر نہ کرنا اور جلد بازی بھی نہیں کرنا، یہ التأنی ہے۔ کہتے ہیں کہ من اللہ ای من الصفات التي يحبها اللہ من عبده ويجبله علیہا، کہتے ہیں کہ یہ ان صفات میں سے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ ان صفات میں سے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور اپنے بندے کو اللہ تعالیٰ ان کی توفیق عطا فرماتا ہے، ان پر مجبور کرتا ہے، یعنی اس کی جبلت میں یہ ڈالتا ہے۔ اگر کسی انسان میں یہ چیز ہے تو یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ وہ انسان سوچ سمجھ کر تحقیق کے ساتھ اور مناسب وقت پر قدم اٹھاتا ہے۔ التنویر شرح الجامع الصغیر میں بات انہوں نے کہی ہے۔ اس کی مزید وضاحت ایک اور روایت سے ہوتی جسے خطیب البغدادی نے الفقیہ والمتفقہ میں روایت کیا ہے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی یہ حدیث آئی ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البیان من اللہ والعجلۃ من الشیطان، بیان یعنی تحقیق کے ساتھ اور تبین کے ساتھ میں انسان کا کسی چیز کو کرنا، یہ اللہ کی توفیق سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ والعجلۃ من الشیطان، اور جلد بازی میں قدم اٹھا لینا، بے سوچے سمجھے اور جلدی سے قدم اٹھانا، وقت سے پہلے ہی چھلانگ لگا دینا، گویا کہ والعجلۃ من الشیطان، یہ شیطان کی طرف سے ہے، یہ شیطان کے اثر سے ہے۔ اس حدیث کو امام الخطیب البغدادی نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث حسن لغیری ہے۔ الفقیہ والمتفقہ میں حدیث نمبر 1164 پر روایت موجود ہے۔ تو عجلہ سے مراد کیا ہے؟
جلد بازی جس کے بارے میں یہاں پر مذمت آئی ہے اور اس کو شیطان سے جوڑا گیا، تو یہ کیا چیز ہے؟ اس تعلق سے علامہ مناوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں العجلۃ فعل الشیء قبل وقتہ اللائق بہ۔ العجلہ کیا ہے؟ کسی چیز کو اس کے مناسب وقت سے پہلے کر دینا، کسی چیز کو ایسے وقت پر کرنا جو مناسب نہیں، اتنا جلدی کہ جو مناسب نہیں ہے۔ جلدی کے اعتبار سے ایک جلدی تو وہ ہے کہ اس میں اللہ کی طرف سے یعنی اللہ کو محبوب ہے، اس کی ترغیب ہے، لیکن آدمی اتنی جلدی کرے کہ وہ مناسب وقت سے بھی پہلے کر لے۔ تو جلد بازی مچانا، جلدی کرنا، جلدی مچانا، یہ ایک بری چیز ہے۔ علامہ الاصفہانی کہتے ہیں، الراغب الاصفہانی کہتے ہیں العجلۃ طلب الشیء وتحریہ قبل اوانہ وهو من مقتضى الشہوہ۔ کہتے ہیں جلد بازی کیا ہے؟ العجلہ کیا ہے؟ جلد بازی، کسی چیز کو اس کے مناسب وقت سے پہلے پانے کی کوشش کرنا، وهو من مقتضى الشہوہ، اور یہ شہوت کے نتائج میں سے ہوتا ہے۔ کسی چیز کی چاہت اور لالچ انسان کو اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ اس کے وقت سے پہلے ہی جلدی مچاتا ہے اور مناسب وقت سے پہلے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ فلذلك صارت مذمومة في عامة القرآن حتى قيل العجلة من الشیطان۔ یہی وجہ ہے کہ وہ قرآن کریم میں مذموم قرار پائی، پورے قرآن میں جلد بازی کو مذموم قرار دیا گیا ہے، اور یہاں تک یہ بھی کہا گیا ہے کہ شیطان کے اثر سے جلد بازی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو جلد بازی سے منع کیا ہے، یعنی مسلمانوں کا طریقہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کی تلقین کی گئی کہ آپ جلدی نہ کریں، جلدی نہ چاہیں۔ اللہ نے فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، سورہ الاحقاف آیت نمبر 35۔ اور بھی کئی مقامات پر یہ بات اللہ نے کہی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، عظیم الشان اولو العزم من الرسل، اولو العزم رسولوں کی طرح اے نبی آپ بھی صبر کریں۔ اولو العزم کون ہیں؟ وہ بڑے اونچے مقام والے رسول۔ علماء نے کہا کہ اولو العزم من الرسل میں 5 رسول آتے ہیں جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام 4، اور 5ویں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہا کہ جیسے عظیم الشان حوصلے والے اونچے رسولوں نے صبر کیا، اسی طرح سے اے رسول آپ بھی صبر کریں۔ ولا تستعجل لهم، اور ان مشرکین، مخالفین اور آپ کو اذیت پہنچانے والے، آپ کو مذاق اڑانے والے، یہ جتنے بھی لوگ ہیں منکرین، ان کے لیے جلدی نہ مچائیے، ان کے لیے آپ جلدی اللہ کا فیصلہ اور عذاب طلب نہ کریں۔ ولا تستعجل لهم، ان پر عذاب کے لیے جلدی نہ کریں، ان کے اور آپ کے درمیان فیصلہ ہو جائے اس کے لیے آپ جلدی نہ کریں۔ اللہ کا عذاب، اللہ کا فیصلہ، اللہ کی نصرت وقت پر آتی ہے، اس لیے آپ اس کے لیے جلدی نہ کریں۔ ولا تستعجل لهم، آپ جلد بازی اس میں نہ کریں۔ یہ نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو تنبیہ کے طور پر کہا کہ آپ جلدی مت کیجئے، بلکہ یہ عذاب جب آنا ہے برابر آئے گا، کیونکہ مشرکین یعنی جلد بازی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کے رسول، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں محمد جو عذاب آپ لانے کا دعویٰ کرتے ہو یا جس قیامت کی آپ بات کرتے ہو لے آؤ۔ تو یہ ان کی طرف بھی اشارہ تھا کہ وہ جلدی کرتے ہیں، وہ وقت سے پہلے قیامت چاہتے ہیں، وقت سے پہلے اللہ کا عذاب چاہتے ہیں۔ تو وہ جو آپ سے مطالبات کر رہے ہیں جلدی جلدی لانے کے، آپ ان کے مطالبات میں نہ آئیں، آپ ان کے مطالبے سے متاثر ہو کر اللہ سے نہ مانگنے لگے کہ اللہ فیصلہ کر دے۔ جب اللہ کو فیصلہ کرنا ہوگا اللہ تعالیٰ اس میں تاخیر نہیں کرے گا، وقت آئے گا برابر فیصلہ ہوگا۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صبر کرنے اور جلد بازی نہ کرنے کی تلقین کی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان کا ایک عیب یہ بھی ہے کہ وہ جلد باز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، کہ انسان خیر کی دعا میں جس طرح جلدی کرتا ہے، شر کی دعا میں بھی اسی طرح سے جلدی مچاتا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا،
इंसान बिलाशुबा बड़ा जल्दबाज है। ये सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 11 है। इसका मतलब क्या है? इसके ताल्लुक से इमाम अल-बग़वी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, व मानाहु यदउल इंसानु अला मालिही व वलदिही व नफ्सिही बिश्शर फयक़ूलु इंदल ग़ज़बी अल्लाहुम्मा लअनहु व अहलिकहु व नहवहुमा। इंसान अपने ऊपर, अपने माल, अपनी औलाद और खुद अपनी ज़ात पर शर की दुआ करता है और अल्लाह ताला से गुस्से में आके कहता है, ए अल्लाह फलां पर लानत भेज, फलां को हलाक कर। इस तरह की बात करता है, कभी अपने बारे में, कभी अपनी औलाद के बारे में, कभी अक़रीबा के बारे में, कभी अपने माल के बारे में। कहते हैं कि दुआअहु बिल खैर आई का दुआइही रब्बहु बिल खैरी अन यहब लहु अन-निअमता वल आफिया। यानी जैसे इंसान अल्लाह ताला के लिए इस दुआ करता है कि अल्लाह ताला उसे नेमत और आफियत अता करे, बस वैसे ही वो क्या करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से हलाकत की दुआएं भी करने लगता है गुस्से में आकर। कहते हैं कि वलव इस्तजाब अल्लाहु दुआअहु अला नफ्सिही लहलक, अगर अल्लाह ताला उसकी दुआ मांगते ही उसकी दुआ पूरी कर दे तो हलाक हो जाएगा। वलाकिन अल्लाह ला यस्तजीबु बिफضलिही, लेकिन अल्लाह ताला अपने फضल से उसकी ऐसी दुआएं फौरन कबूल नहीं कर लेता है। दुआ मांगते वो चीज़ मिल जाए, नहीं करता अल्लाह ऐसा। वकानल इंसानु अजूला, यानी वकानल इंसानु अजूलन बिद्दुआई अला मा यकरहु अन युस्तजाब लहु फी। कहते हैं कि इंसान बड़ा जल्दबाज है दुआ के मामले में कि अल्लाह ताला यानी नापसंदीदा चीज़ें हैं उन पे चाहता है कि अल्लाह ताला फौरन उसकी उस दुआ को कबूल करे, यानी बद्दुआ को कबूल करे। ऐसी चीज़ जो उसके साथ होती जो उसे पसंद नहीं, उस पे फौरन बद्दुआएं करने लगता है और चाहता है कि अल्लाह ताला उसकी बद्दुआ को कबूल करे। तफसीर बग़वी में इमाम अल-बग़वी ने बात कही है, यानी मुराद ये है कि इंसान अपनी जल्दबाजी की वजह से ज़रा सा कुछ उसके साथ बुरा हो जाए, फौरन लानतें करने लगता है, फौरन बद्दुआ करने लगता है और चाहता है कि अल्लाह अभी फैसला कर दे। घरेलू झगड़ों में, तिजारत में कभी बुरे हालात इंसान पर आते हैं, कभी बीमार हो जाता है, कभी माशी तंगी उसके ऊपर आती है और कभी सियासी हालात बुरे आते हैं। ऐसे वक्त में इंसान अपने और दूसरों के ऊपर बद्दुआएं करने लगता है। कभी तो खुद अपने ऊपर करता है गुस्से में आकर, ए अल्लाह दुनिया से उठा ले, ए अल्लाह मुझे ही सजा दे दे, या इस तरह की बातें करता है। कभी अपनों के लिए बद्दुआ करता है गुस्से में आकर। औलाद के लिए औरतें बद्दुआ करने लगती हैं कि अल्लाह ताला इसका बेड़ा गर्क करे, अल्लाह ताला उसे हलाक करे। सताने लगते हैं, बच्चे छोटे सताने लगते हैं, अल्लाह से बद्दुआ करने लगते हैं। तो इंसान अपनी जल्दबाजी की वजह से, बेसब्री की वजह से बाज़ औक़ात न सिर्फ अपने मुखालिफिन बल्कि बाज़ औक़ात अपनों, बल्कि बाज़ औक़ात खुद अपने ऊपर बद्दुआ करने लगता है। क्यों? ये उसकी बेसब्री का नतीजा होता है, ये उसकी जल्दबाजी का नतीजा होता है और ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो ये एक ऐब है और इस ऐब के नतीजे में आप देखिए बाज़ बड़े-बड़े गुनाह वजूद में आते हैं। लोगों पर लानतें करना, लोगों की हलाकत की दुआ करना, जबकि वो कसूरवार भी ना हो, कोई छोटी-सी बात की वजह से उनको इतनी बड़ी बद्दुआ दे देना, तो इस तरह की दुआएँ करना ये एक बुराई है, ये अच्छाई नहीं है। तो ये इंसान के किरदार की यानी कमज़ोरी की अलामत है। बल्कि बाज़ औक़ात जल्दबाज़ी की वजह से ये भी होता है कि एक इंसान आखिरत की बजाय दुनिया ही को पसंद करने लगता है। ये भी जल्दबाज़ी का नतीजा है कि कौन आखिरत में जाके देखेगा क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है। वहाँ का अज्र और सवाब और वहाँ की नेमतें और वहाँ का सब कुछ, जन्नत, दुनिया ही की जन्नत पर आदमी बाज़ औक़ात राज़ी हो जाता है। वो चाहता है कि यहीं उसको सब मिले। ये क्यों है? ये जल्दबाज़ी की वजह से है। आखिरत में अल्लाह ताला की तरफ से यानी उसकी मदह व सना की बजाय मखलूक से दुनिया में तारीफ सुनने का शौकीन होता है, लिहाजा रियाकारी करने लगता है। आखिरत में अल्लाह की तरफ से मिलने वाले इनामात की बजाय वो दुनिया के माल और दौलत ही को और दुनिया की ज़ैब व ज़ीनत ही को मकसूद बनाता है, लिहाजा अल्लाह के हुक्मों को तोड़कर हराम में चला जाता है। तकवा को छोड़कर वो हराम में वाक़ हो जाता है, हराम तरीके से कमाता है, हराम चीज़ें खाता है। आखिरत की नेमतों के लिए इंतज़ार करने की बजाय उसकी शहवत परस्ती उसे दुनिया ही में लज्जतों का दीवाना बना देती है और वो दीनदारी को छोड़कर दुनियादार बन जाता है और यहाँ मज़े उड़ाकर सोचता है कि यहीं पे सब कुछ लूट लो, मालूम नहीं आखिरत है भी कि नहीं है। तो बाज़ औक़ात इंसान अपनी जल्दबाज़ी की वजह से इतना आगे चला जाता है कि सिरे से आखिरत को नज़रअंदाज, बल्कि बाज़ औक़ात आखिरत पर दुनिया को तरजीह, बल्कि इससे आगे बढ़कर बाज़ औक़ात आखिरत का सिरे से इनकार कर देता है और दुनिया ही को असल बना लेता है। क्यों?
جلد بازی کی وجہ سے، جلدی چاہیے، دنیا ہی میں چاہیے، یہی چیزیں اصل ہیں، ابھی جو مل رہا ہے وہی چاہیے، صبر کر کے بعد کا کون لے گا، تو ابھی حاصل کر لو۔ یہ جو مزاج ہے یہ انسان کو جہنمی بناتا ہے، اور اس اعتبار سے یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید، جو کوئی اس عاجلہ کو چاہتا ہے، دنیا کی زندگی کو، یہاں کی لذتوں اور نعمتوں کو اللہ نے العاجلہ کہا، جلدی ملنے والی چیزیں ہیں۔ تو جو کوئی اس دنیا کی نعمتوں کو جلدی جلدی پانا چاہتا ہے، بس یہیں کی نعمتوں کو پانا چاہتا ہے جو جلدی ملتی ہیں، عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید، تو جلدی سے ہم اسے عطا کر دیتے ہیں دنیا میں سے کچھ، جس کو چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں۔ سب کا سب کو نہیں ملتا، بہت سے دنیا کے چاہنے والے دنیا پاتے نہیں ہیں، اور بہت سے چاہنے والوں کو وہ سب کچھ نہیں ملتا ہے جس کا انہوں نے مطالبہ یا جس کی انہوں نے چاہت کی تھی، بلکہ اللہ رب العالمین اتنا ہی دیتا ہے جتنا اللہ چاہتا ہے۔ انسان کی چاہت پوری نہیں ہوتی ہے، چاہت اللہ کی پوری ہوتی ہے۔ تو یہاں پر کہا کہ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، اس دنیا میں سے ہم جس کو چاہتے ہیں جلدی سے عطا کر دیتے ہیں، جتنا چاہتے عطا کرتے ہیں، جس کو چاہتے عطا کرتے ہیں۔ ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم کو مقدر کر دیا ہے، ایسے انسان کے لیے جہنم کو مقدر کر دیا ہے، یصلاھا مذموما مدحورا، اس جہنم کی آگ میں، جھلستی آگ میں وہ داخل کیا جائے گا مذموم اور مدحور بن کر، مذموم اور مدحور بنا کر، یعنی اس کی مذمت ہوگی، تعریف نہیں ہوگی اس کی، بلکہ اس کی مذمت ہوگی۔ مدحور، اس کو استقبال اس کا نہیں ہوگا آخرت میں، بلکہ دھتکارا و بنا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ مذموم اور مدحور آخرت میں قرار پائے گا۔ لیکن اس کے برعکس وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، لیکن جس انسان کے اندر تین چیزیں ہوں، ایک جو ارادہ کرے آخرت کا، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور کوشش کرے آخرت والی، وَهُوَ مُؤْمِن، بشرطے کہ وہ ایمان بھی رکھتا ہو، بشرطے کہ وہ ایمان والا ہو، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں آخرت میں قبول کی جائیں گی۔ یہاں پر اللہ نے بتلایا کہ تین چیزیں ہیں جس کی بنا پر انسان کو آخرت میں کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ ایک، وہ انسان آخرت کو اپنا مقصود و مطلوب بنائے۔ دو، وہ انسان آخرت کے لیے آخرت والی کوشش کرے۔ تین، وہ انسان ایمان سے محروم نہ ہو، ایمان ہی نہیں تو نیک عمل کوئی قیمت نہیں رکھتا ہے۔ توحید اگر زندگی میں نہ ہو، ایمان اگر زندگی میں نہ ہو، تو انسان کا عمل مقبول نہیں ہے۔ اسی لیے تقدیر کا انکار کرنے والوں کے بارے میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، اگر یہ لوگ احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کریں، صدقہ دیں اللہ کی راہ میں، تبھی بھی اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لے آئے۔ تو انسان اگر ایمان ہی اس کا خراب ہو تو ایسے انسان کا عمل غارت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو نے شرک کیا، تیرا کیا کرایا سارا عمل برباد ہو جائے گا اور تو خاسرین میں سے ہو جائے گا۔ ساری انسانیت کے لیے پیغام ہے رسول کے ذریعے سے۔ تو اس آیت میں اللہ نے بتایا کہ آخرت کا ارادہ یعنی اخلاص، اور آخرت والی کوشش، آخرت والا عمل، آخرت میں کامیاب کرانے والا عمل یعنی اتباع سنت، اور ایمان، صحت اعتقاد، ان تین چیزوں کے بغیر کوئی آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی آدمی کا عقیدہ صحیح ہو، پھر عمل کرنے والا دو چیزوں کی رعایت کرے، اخلاص نیت اور اتباع سنت۔ جب تک یہ تین چیزیں اس کی زندگی میں نہ ہوں، اس کا عمل قبول نہیں ہوگا۔ ان تین شرطوں کے ساتھ ہی عمل مقبول ہے۔ لیکن اس کے برعکس دوسرا آدمی جو سرے سے آخرت کو مقصود نہ بنائے، جو دنیا ہی میں سب کچھ چاہتا ہو، جس کا مقصود و مطلوب اور اس کا منتہا نظر آخرت کی بجائے دنیا ہو، یہی چاہیے، یہی اصل ہے، اسی میں مزہ آ رہا ہے، یہی مجھ کو چاہیے، تو جب انسان کا حال یہ ہو جائے اور یہی وہ چاہتا ہے، اللہ اس کو بھی دیتا ہے، لیکن جتنا اللہ چاہتا ہے دیتا ہے، سب کو نہیں دیتا ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے دیتا ہے۔ بہت سے دنیا کے چاہنے والے مجنون کی طرح اس کے پیچھے دوڑتے ہیں، لیکن وہ ان کو ملتی نہیں ہے۔
بلکہ اسی کو ملتی جس کو اللہ دینا چاہتا ہے، اور جس کو بھی اللہ دیتا ہے وہ امتحان کے طور پر دیتا ہے، انعام کے طور پر نہیں، وہ امتحان ہوتا ہے۔ دنیا میں جو بھی ملتا ہے وہ انسان کے لیے امتحان ہے، اس لیے کہ دنیا دار الامتحان ہے، دار الابتلاء ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 18 اور 19، سورہ القیامہ میں آیت نمبر 20-21 میں اللہ فرماتا ہے کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، نہیں بلکہ تمہارا حال یہ ہے کہ تم عاجلہ کو چاہتے ہو، پسند کرتے ہو، دنیا کو جو جلدی ملنے والی نعمتیں دنیا کی ہیں تم انہی کی محبت میں مگن ہو، وتذرون الآخرہ، اور آخرت کو سرے سے تم چھوڑ دیتے ہو، اس کو ترک کر دیتے ہو، آخرت کی چاہت اور آخرت کی کوشش اس کو چھوڑ دیتے ہو۔ وتذرون الآخرہ، تم نے دنیا کو پسند کر لیا ہے اور آخرت کو پس پش ڈال کے آخرت کو مقصود بنانے کی بجائے اسے چھوڑ ہی دیا ہے سرے سے، آخرت چاہیے ہی نہیں ہم کو۔ یہ تمہارا حال ہو چکا ہے، یہ ان لوگوں کا حال ہے جو کفر میں پڑے ہوئے ہیں اور دنیا ہی کی زندگی ان کے لیے اصل ہے، آخرت کو وہ نہیں مانتے۔ تو انسان کی جلد بازی کا یہ بھی ایک پہلو ہے کہ وہ سارا کچھ دنیا میں چاہتا ہے اور آخرت کو سرے سے بھلا بیٹھتا ہے یا پھر اس کا انکار ہی کر دیتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ نے فرمایا ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا، ایسے انسان کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ ایسے انسان کے لیے جو صرف دنیا چاہتا ہو، اس کا اصل مقصود دنیا ہی ہو سب چیزوں میں، چاہے وہ دنیاوی کوشش ہو یا دینی کام ہو، اصل مقصود اس کا دنیا ہی ہو جائے، تو ایسے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو مطلوب بنا دیا ہے، جہنم کو ہی اس کے لیے مقدر کر دیا ہے، اور اس میں وہ مذموم و مدحور ہو کر داخل کیا جائے گا۔ تو جلد بازی ایک بری چیز ہے، اور جلد بازی یہ ہے کہ ایک انسان اس کے مناسب وقت سے پہلے اس کا مطالبہ کرے، تو جلد بازی اچھی چیز نہیں ہے۔ لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، وہ یہ کہ کیا ہر چیز میں جلدی کرنا برا ہے؟ بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ کسی نیک عمل کے تعلق سے تاخیر کے بجائے جلدی زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التؤدۃ فی کل شیء خیر الا فی عمل الآخرہ، یعنی ایک انسان کا چیزوں میں سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ ٹھہر کر مناسب وقت کے انتظار کرتے ہوئے آدمی کا کام کرنا اور نتائج کے یعنی کو نظر رکھتے ہوئے ان پر انسان کو تھوڑا ٹھہر کر کرنا، جلد بازی نہیں کرنا، یہ اچھا ہے، سوائے الا فی عمل الآخرہ، سوائے آخرت والے عمل کے، یعنی سوائے ان اعمال کے جو آخرت میں انسان کو کامیاب کرتے ہیں، یعنی آخرت والے اعمال میں دیری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں جلدی کرنا چاہیے، یعنی وہ اعمال جو آخرت میں کامیاب کرتے ہیں۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد، حاکم اور امام البیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے، صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 3009، حدیث صحیح ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ علامہ طیبی کہتے ہیں مشکات کی شرح میں، کہتے ہیں کہ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْأُمُورَ الدُّنْيَوِيَّةَ لَا يُعْلَمُ عَوَاقِبُهَا فِي ابْتِدَائِهَا، کہتے ہیں دنیاوی معاملوں میں انسان کو تو ٹھہر کر سوچ سمجھ کر تھوڑا انتظار کر کے ہی قدم اٹھانا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی ابتدا میں ان کے عواقب معلوم نہیں ہوتے۔ بھئی کوئی انسان تجارت میں پیسہ لگا رہا ہے، یہ تجارت چلے گی کہ نہیں چلے گی آگے جا کر، میرا اس میں پیسہ لگانا فائدہ لائے گا کہ نقصان، تو یہ انسان کو ابتدا میں معلوم نہیں ہوتا ہے، اسی لیے اس میں ٹھہر کر ہی قدم اٹھانا چاہیے۔ انہا فی ابتدائیہا انہا محمودۃ العواقب حتی یتعجل فیہا او مذمومۃ فیتأخر عنہا، کہتے ہیں کہ انسان کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اس کے عواقب محمود ہیں یا مذموم ہیں یا اچھے ہیں یا برے ہیں، لہٰذا انسان کے لیے مناسب یہی کہ وہ جلدی نہ کرے دنیا معاملات میں قدم اٹھانے میں، یہاں تک کہ وہ ٹھیک سے تثبت اس میں اختیار کر لے۔ تو کہتے ہیں کہ بخلاف الامور الاخرویہ، کہتے ہیں کہ اس کے برخلاف اخروی یا آخرت والے امور ہیں، لقولہ تعالی فاستبقوا الخیرات، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے معاملات میں کہا خیر کے کاموں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جاؤ، یعنی جلدی کرو، ایک دوسرے سے پہل کرو،
वसारिउ इला मगफिरतिम मिन रब्बिकुम, और अपने रब की मगफिरत की तरफ जल्दी करो, मुसारअत करो। तो ये पहली आयत सूरह आल इमरान की आयत नंबर 148 है और दूसरी सूरह आल इमरान आयत नंबर 133 है। तो यहाँ पर जो बात अल्लामा तीबी ने कही वो ये कि दुनियावी मामलात में इंसान को तसब्बुत के साथ में और सोच समझकर थोड़ा ठहर कर ही कदम उठाना चाहिए, ताकि इंसान यानी नताज को सामने रखते हुए कदम उठाए। लेकिन भाई ना, जो नेक काम है उनके अंदर थोड़ी ना ऐसा है कि मालूम नहीं इसका अंजाम क्या है। इसका अंजाम तो अंबिया ने बता दिया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका बता दिया है कि इसका अंजाम अच्छा ही है। तो उन नेकियों के अंदर आदमी देरी क्यों करे? नेकियों के अंदर जिनका अंजाम अच्छा ही है, बुरा नहीं निकलने वाला है, उनमें ताखीर किस बात की? तो ये नेकी के कामों में देरी नहीं करना चाहिए। हाँ, दुनिया मामलात में इंसान को चाहिए कि वो जल्दबाजी में कदम उठाने की बजाय सोच समझ के अच्छी तरह से तहकीक करके कदम उठाए। इसी से मालूम होता है कि नेकी के कामों, मिसाल के तौर पर इफ्तार का मसला है, रमज़ान का महीना करीब है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला यज़ालुन्नासु बिखैरिन मा अज्जलुल फित्र, लोग हमेशा खैर पर रहेंगे, लोग हमेशा भलाई पर कायम रहेंगे जब तक कि वो इफ्तार में जल्दी करते रहें। सूरज डूब गया, अब जल्दी करना है, देरी नहीं, देखेंगे, सोचेंगे, इंतजार करेंगे, नहीं। सूरज डूब गया, जब यकीन हो जाए, मालूम हो जाए, तो फिर उसके बाद अब ताखीर करना अच्छी चीज नहीं। अब आदमी सोचे कि नहीं, आम लोगों से ज्यादा मुजाहदा मैं करना चाहता हूँ, थोड़ा और ठहर के मैं इफ्तार करता हूँ ताकि ज्यादा सवाब मिले, अल्लाह की खातिर सब्र करने का अजर मिले। नहीं, अब वक्त हो गया इफ्तार का, अब नेकी इफ्तार है, अब नेकी इफ्तार है, अब तकब्बुर की बजाय आजिज़ी है। अल्लाह की नेमत का इंसान को मुंतज़िर और हरीस होना चाहिए। लिहाजा जैसे ही रोज़े का वक्त ख़त्म हो गया, फ़ौरन इफ्तार करना चाहिए, देरी नहीं करना चाहिए। इसीलिए आपने फरमाया ला यज़ालुन्नासु बिखैरिन मा अज्जलुल फित्र, लोग हमेशा खैर पर होंगे जब तक कि वो इफ्तार में जल्दी करते रहें। तो अब देखिए, यहाँ पर जल्दी करना बुरा नहीं है, लेकिन जैसा कि शुरू में मैंने बताया था, बाज़ उलमा ने कहा है कि मुसारअत में और इस्तिजाल में फ़र्क होता है। अल-अजला अलग है और मुसारअत अलग है। अल-अजला ये है कि वक़्त से पहले आदमी जल्दी करे। जैसे इंसान अभी सूरज डूबा नहीं है और कहे हो भी गया ना, दिन भर तो रोज़ा था ही था, अब डूबने में तो एक ही बात है, अब डूबने तक रुकने की क्या ज़रूरत है? खा लिया आदमी। तो ये क्या हुआ? ये अल-अजला है। वक़्त से पहले उसने खा लिया। इस पर अल्लाह की तरफ से अज़ाब होगा। लेकिन अब सूरज डूब गया, अब ताख़ीर नहीं की जाएगी, अब जल्दी करना ये मुसारात है। ये ताजील वो ताजील है जो मज़मूम नहीं है, जो बुरी नहीं है। बाज़ उलमा ने मुसारत और अजला को या ताजील को एक ही चीज़ करार दिया है। तो कहा कि लोग खैर पर होंगे जब तक कि इफ्तार में जल्दी करते रहें। इस हदीस को इमाम अल बुखारी ने किताबुस्सौम हदीस नंबर 1957 और इमाम मुस्लिम किताबुस्सियाम हदीस नंबर 1098 पर रिवायत किया है। और इब्न माजा में ज़्यादती है कि जल्दी करना चाहिए, खैर पर रहेंगे। क्यों? फ़इन्नल यहूद युअख्खिरून, इसलिए कि यहूद बहुत ताख़ीर करते हैं इफ्तार करने में। वो जब रोज़ा रखते हैं तो सितारे निकलने तक इंतज़ार करते हैं, बाज़ रिवायत में ये भी आया है। तो इतनी देरी करना ठीक नहीं है। इतनी देरी करना कि सितारे निकल आएँ और ताख़ीर इफ्तार में की जाए, ये बुरी बात है, यहूद की मुशाबहत है। ये खैर नहीं बल्कि शर है। ये मुजाहदा नहीं बल्कि मुजाहदे में गुलू है और अल्लाह की नेमत से इस्तिग़ना का इज़हार है। हमको कोई ज़रूरत नहीं खाने की। एक आदमी भूखा था, ए अल्लाह मुझे तूने नेमत अता की, उस नेमत की तरफ लपके वहाँ सब्र किया दिन भर, अब शुक्र की कैफियत उस पर तारी होना चाहिए खा पी के। ज़हाब अज़्ज़मा वब्तल्लतिल उरूक़ व सबतल अज्र इंशाअल्लाह के साथ में आदमी अल्लाह की शुक्रगुज़ारी का इज़हार करे। तो इस हदीस को जिसको इब्न माजा ने रिवायत किया, इससे मालूम होता है कि यहूद ताख़ीर करते थे, इसलिए आपने कहा कि जल्दी करो इफ्तार में, गुरूब के फ़ौरन बाद इफ्तार होना चाहिए। सहीह जामी सगीर हदीस नंबर 7695 और हदीस हसन है। लेकिन वही बात जैसे मैंने कहा कि ये ताजील वक्त होने के बाद है। अगर ये ताजील वक्त होने से पहले हो तो ये ठीक नहीं है। मिसाल के तौर पर अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा कहते हैं कि अन्न बिलालन अज़्ज़ना क़ब्ल तुलूइल फ़ज्र, बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तुलूए फ़ज्र होने के पहले एक दिन अज़ान दे दी।
वक्त फजर का शुरू होने से पहले ही अजान दे दी। फ़अमरहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन यरजिअ फयुनादी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हुक्म दिया, जाओ वापस जाओ और ये ऐलान करो, निदा यानी अजान की तरह ये भी ऐलान करो। कैसे, क्या ऐलान करो? अला इन्नल अब्द कद नामा, अला इन्नल अब्द कद नामा, ये ऐलान करो कि खबरदार, समझ लो, सुन लो, ध्यान देकर सुनो, बंदा सो गया था। ध्यान दे के सुनो, बंदा सो गया था। यानी उन्होंने इस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ऐलान के लिए कहा कि बंदा सो गया था, इसलिए जरा जल्दी होगी अजान में, गफलत में। फरजा फनादा अला इन्नल अब्द कद नाम, तो हजरत बिलाल ने लौट कर फिर यही ऐलान किया कि अला इन्नल अब्द कद नामा, खबरदार सुन लो कि बंदा सो गया था। मालूम ये हुआ कि ठीक नहीं है कि वक्त से पहले अजान दी जाए। तो इमाम अबू दाऊद ने इस रिवायत को नकल किया है अपनी सुनन में, और हदीस नंबर 532 पर ये रिवायत मौजूद है और सही है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जल्दबाजी एक मजमूम चीज़ है, और बाज़ औक़ात यही जल्दबाजी यानी इंसान को हराम तक ले जाती, बल्कि कुफ्र तक ले जाती है। यही वो जल्दबाजी है जिसकी वजह से इंसान बाज़ औक़ात अपने तक़वा को बिगाड़ लेता है। जल्दी से जॉब पाने के लिए कितने लोग हैं दाढ़ी मूंड लेते हैं, या निकाह के लिए बाज़ औक़ात लोग अपनी दीनदारी को छोड़ देते हैं कि बच्ची का निकाह जल्दी होना ज़रूरी है, बहुत देर हो गई है, इसलिए क्या करें, हराम चीज़ों का भी इर्तिकाब कर लेते हैं और सारी गैर इस्लामी खुराफात को तस्लीम कर लेते हैं। तो ये जो जल्दी है कि जल्दी होना चाहिए, देर ना हो जाए, तो इस डर से बाज़ औक़ात इंसान बहुत सारी हराम चीज़ों का इर्तिकाब करता है, और बाज़ औक़ात इस जल्दी की वजह से इंसान कुफ्र में भी वाक़ई हो सकता है, जो कि एक गुनाह है कि आदमी जल्दबाजी इस तरह की करे। तो इसीलिए यहाँ पर बुरे अखलाक में भी इसको शुमार किया गया है कि कोई अच्छी बात नहीं कि इंसान जल्दबाज हो। जल्दबाज अल्लाह ताला ने बतौर ऐब बयान किया, वकानल इंसानु अजूला, इंसान बड़ा जल्दबाज है, और इसको ऐसे सियाक में बयान किया गया जो अच्छा नहीं है, तारीफ के तौर पर नहीं कहा, मजम्मत के तौर पर कहा। या दूसरी जगह भी अल्लाह ने फरमाया कि खुलिकल इंसानु मिन अजल, इंसान बना ही जल्दबाजी से है, यानी गोया कि ये जल्दबाजी ही से बना हुआ है, सर से पांव तक जल्दबाजी से बना है। तो ये भी अल्लाह ताला ने सरापा जल्दबाजी इंसान का होना जिक्र किया, जिससे मालूम होता है कि ये एक ऐब है, इसको अच्छे सियाक में बयान नहीं किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं और हदीस नंबर 32 देखते हैं। वअन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हुमा वअन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अश्शुअ्मु सूउल खुलुक़ अखरजहु अहमद व फ़ी इस्नादिही ज़अफ़ुन। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है, फरमाती हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अश्शुअ्मु सूउल खुलुक़, बदशगुनी क्या है, या जिसको हम कहें कि बुराई क्या है, नहुसत जिसको कहते हैं, कि नहुसत क्या है, कहते हैं बुरा अखलाक ही नहुसत है, बुरा अखलाक नहुसत है। इमाम अहमद ने इसको रिवायत किया है, और इब्न हजर ने यहाँ पर वजाहत कर दी है कि वफ़ी इस्नादिही ज़अफ़ुन, इसकी सनद में कमज़ोरी है, यह हदीस सही नहीं है, बल्कि सनद के एतबार से यह हदीस ज़ईफ़ है। इसीलिए शेख अल अलबानी ने इसे जामे सगीर में भी ज़ईफ़ कहा है, और अद-दईफ़ा में हदीस नंबर 793 पर शेख अल अलबानी ने इसको ज़ईफ़ करार दिया है, और इसकी सनद में एक रावी है जिसे इख्तिलात हो गया था, याददाश्त खराब होकर वो गलतियां करने लगा था, और कहते हैं कि इसमें हज़रत आयशा और ज़मरा में इनक़िता भी है, इसकी सनद मुनक़ते भी है, और इसमें एक रावी जिसका हाफ़िज़ा बिगड़ गया था। तो दो ऐब होने की वजह से, जिसको इल्लत कहा जाता है, इन दो इल्लतों की वजह से यह हदीस ज़ईफ़ है। लेकिन जहाँ तक के बात है कि बुरा अखलाक ही असल में नहुसत का सबब है, तो ये बात अपनी जगह सही है कि इंसान के बुरे अखलाक की वजह से बहुत सारी ज़िंदगी में मौक़े पर वो खैर से महरूम हो जाता है, और आखिरत में ये बदअखलाक़ी उसे जहन्नम में ले जाएगी। इस एतबार से नहुसत क्या है, बुराई है, इंसान के लिए ज़रर है, बरकत के बरखिलाफ़ है। अश्शुम जो है ये यम्न के बरखिलाफ़ होता है, यम्न के माना होते हैं बरकत के, खैर वो बरकत का होना यम्न है।
اور شؤم کیا ہے؟ اسی یمن اور برکت کے برخلاف ہے، نحوست، تباہی، برائی۔ تو یہ جو برائی دنیا میں انسان پر آتی ہے یا آخرت میں آئے گی، وہ کیا ہے، کس وجہ سے آتی ہے؟ اس کی دینداری کو نقصان ہونا، اس کی دنیا کو نقصان ہونا، اس کی ذاتی شخصیت کو نقصان ہونا بد اخلاقی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ برا اخلاق ہی انسان کے لیے برے نتائج لاتا ہے۔ آدمی سمجھتا ہے بلی راستہ کراس کر گئی تو برا انجام آئے گا، فلاں چیز کوئی پیچھے سے چھینکا تو برا ہوگا، دودھ گر گیا اگر تو برا ہوگا، وغیرہ وغیرہ چیزوں میں انسان سمجھتا ہے کہ برے نتائج جو ہے وہ چیزوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور اس طرح کی خرافات پر اعتقاد رکھتا ہے، اور اپنی زندگی میں جو بری باتیں ہوتی ہیں، نقصانات اس کو ہوتے ہیں، اکثر اوقات وہ خارجی چیزوں پر اس کا مدار رکھتا ہے۔ لیکن بلا شبہ بعض اوقات باہر سے بھی کوئی اس کے لیے چیز ہوتی ہے، لیکن اکثر اوقات انسان کی اپنی بدعملی، اس کی برائیاں، اس کے رزق میں برکت کے اٹھنے یا اسی طرح سے اس کی زندگی میں نقصانات کے آنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ انسان اگر تجارت کرے دو لوگ اور اس میں سچ بولیں اور اپنی چیز کی حیثیت کو، حقیقت کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیں، تو اللہ رب العالمین اس تجارت میں برکت دیتا ہے۔ لیکن اگر وہ جھوٹ بولیں اور اپنی تجارت میں اپنے مال کے عیب کو چھپا جائیں، فَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا، ان کی تجارت کی برکت اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے۔ تو یہ جو برکت کا مٹنا ہے کہاں سے آیا، کس وجہ سے آیا؟ انسان کے برے عمل کی وجہ سے، اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے۔ فَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا، کتما چھپانا یعنی خیانت اس نے کی، اور کذبا جھوٹ بولا اس نے، تو اس کی خیانت اور اس کے جھوٹ کی وجہ سے اس کی تجارت کی برکت اللہ مٹا دیتا ہے۔ اس میں نحوست آتی ہے، اس کے اندر خرابی آتی ہے، اس کے اندر بگاڑ اور تباہی آتی ہے۔ تو انسان کے اکثر اس طرح کے جو حالات پیدا ہوتے ہیں، اس میں اصل سبب انسان کی بد اخلاقی اور اس کا برا کردار ہوتا ہے، برے اعمال ہوتے ہیں۔ تو انسان باہر دوسروں کو ذمہ دار قرار دیتا ہے، جبکہ اصل وہ خود ذمہ دار ہوتا ہے اپنے برے نتائج کا۔ علامہ صنعانی کہتے ہیں کہ الشؤم ضد الیمن، شؤم جو لفظ آتا ہے عربی زبان میں، شؤم یہ یمن کی ضد ہے، یعنی یمن برکت کو کہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ خیر و برکت کی ضد ہوتا ہے شؤم۔ اسلام میں عقیدہ ہے کہ جس طرح سے مشرکین چیزوں میں نحوست کو مانتے ہیں، تو اسلام میں یہ عقیدہ نہیں ہے۔ تو حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شؤم نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ تو انسان اگر یعنی اس طرح کی چیزیں میں یقین رکھتا ہے کہ کچھ نحوست والی چیزیں ہوتی ہیں، تو اس طرح کی کوئی چیز اسلام میں اس کا اعتقاد نہیں ہے۔ بلی کے جانے سے کام خراب ہوتا ہے، الو گھر کے اوپر بولے تو کچھ ہوگا، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں لوگ کرتے ہیں، تو یہ سب چیزیں اسلام میں نہیں ہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے وَكَمْ مِنْ إِنسَانٍ حَصَلَ لَهُ مِنَ النَّكْبَاتِ وَالْبَلَاءِ بِسَبَبِ اقْتِرَانِهِ بِسُوءِ الْخُلُقِ، کتنے لوگ ہیں، کتنے ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں دنیا میں مصیبتیں، پریشانیاں اور بلاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اپنے برے اخلاق کی وجہ سے۔ ان کا برا اخلاق ہوتا ہے جن کی وجہ سے مصیبتیں، بلائیں ان پر آتی ہیں۔ وَكَمْ مِنْ إِنسَانٍ حَصَلَ لَهُ الْبَلَاءُ وَالشَّرُّ وَالْفِتْنَةُ بسبب سوء الخلق، کہتے ہیں کہ اور کتنے انسان ایسے ہیں کہ جن کو دنیا میں بلا اور شر اور فتنے کا سامنا کرنا پڑتا ہے اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے۔ تو کہتے ہیں کہ انسان کی بد اخلاقی کی وجہ سے دنیا میں اکثر اس کے لیے برائیاں، برے حالات، فتنے، بلائیں، مصیبتیں آتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے حدیث معنی کے اعتبار سے ٹھیک ہے، بلکہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث سے اس کی مزید تائید ہوتی ہے، اور قرآن سے بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّ سُوءَ الْخُلُقِ لَيُفْسِدُ الْعَمَلَ كَمَا يُفْسِدُ الْخَلَّ الْعَسَلَ، ابن ابی دنیا نے اسے قضاء الحوائج میں اور امام الطبرانی نے الکبیر میں اس کو روایت کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کا برا اخلاق وَإِنَّ سُوءَ الْخُلُقِ لَيُفْسِدُ الْعَمَلَ، انسان کے عمل کو برباد کر دیتا ہے۔ انسان کا برا اخلاق اس کے اچھے عمل کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ کما یفسد الخل العسل، جیسے کہ سرکہ شہد کو تباہ کر دیتا ہے۔
شہد میٹھا ہوتا ہے، اس میں شفا ہے، اس میں خیر ہے، اس میں نفع ہے، لیکن اس شہد کے اندر اگر آپ سرکہ ڈال دو تو وہ سرکہ اس سارے شہد کے ذائقے کو، مزے کو، منفعت کو خراب کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح سے انسان نیک اعمال بھی کرے، بعض اوقات اس کے برے اخلاق کی وجہ سے ان نیک اعمال کے فائدے سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس حدیث کو شیخ الالبانی نے صحیح الجامع الصغیر میں 176 پر حسن کہا ہے۔ علامہ مناوی کہتے ہیں کہ ای انه يعود عليه بالاحباط كالمتصدق اذا اتبع صدقته بالمن والاذى، کہتے ہیں کہ اس کے برے اخلاق کی وجہ سے وہ اپنے عمل کو برباد کرنے والا بن جاتا ہے، اور نتیجہ عمل کی بربادی ہوتا ہے، جیسے ایک صدقہ کرنے والا محنت کی کمائی سے حلال مال اس نے کسی غریب کو دیا، کام تو اچھا تھا، لیکن اس نیک کام کے ساتھ اس کا اخلاق بگڑا ہوا تھا، تو اس آدمی نے کیا کیا، احسان کرنے کے بعد اس پر احسان جتایا اور اس کو ذلیل کیا۔ جس پر احسان کیا، احسان جتانا اور اذیت پہنچانا، صدقہ کر کے کسی کا تعاون کیا لیکن اس پر احسان جتا کر اس کو اذیت بھی پہنچائی، تو ایک انسان اس طرح سے اگر کرتا ہے یہ بد اخلاقی ہی ہے۔ تو نیکی کرنے کے باوجود، صدقے کی نیکی کرنے کے باوجود اس بری عادت اور اخلاق کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، اس کا عمل خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو تباہ و برباد مت کرو من اور ادا کے ذریعے سے، یعنی صدقہ کرنے کے بعد، کسی غریب کو صدقہ دینے کے بعد، اس کا تعاون کرنے کے بعد، اس پر احسان کرنے کے بعد، تو من اور ادا، من احسان جتانا، اور میں نے تیرے ساتھ دیکھ کتنا کیا، تو اس پر احسان جتانا، اور اذیت پہنچانا، اس کو تکلیف دینا، اس کو ذلیل کرنا، یا اس کو اس پر دباؤ ڈالنا کسی اور چیز کے لیے کہ میں نے تم کو دیا تھا نا آپ میرا کام کرو، یا فلاں اذیت اس کو پہنچانا، ذلیل کرنا اس کو۔ تو اگر آدمی صدقہ جیسا نیک کام کر رہا ہے جو خلق کی خدمت ہے، تعاون ہے، لوگوں کا، ان کی دعاؤں کا ذریعہ ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے مزید عطا کا ذریعہ ہے، کہ بندہ جب خرچ کرتا ہے اللہ اس پر خرچ کرتا ہے، لیکن اگر بندہ خرچ کرے اور اس کے بعد اپنی بد اخلاقی کا بھی اظہار کرے تو وہ نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ کیا فرمایا، لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقات کو باطل مت بناؤ۔ باطل کا مطلب بالکل صفر، کر کے بھی ختم ہو گیا، وہ نہ کرنے جیسا ہو گیا، وہ عمل ہی ضائع ہو گیا، اکارت ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اپنے صدقات کو لوگوں پر احسان جتا کر، انہیں تنگ و پریشان کر کے، اذیت پہنچا کے، ذلیل کر کے اپنے صدقات کو برباد مت کرو۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کے برے اخلاق کا اثر اس کے اعمال پر بھی پڑتا ہے۔ وہی بات حدیث میں ہے کہ انسان کا برا اخلاق اس کے عمل کو برباد کرتا ہے، ویسے ہی جیسے شہد میں سرکہ ملانے سے وہ شہد خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ بعض اوقات عمل کی تکمیل کے بعد کیے ہوئے بعض برے اعمال بھی اس عمل کو برباد کرتے ہیں۔ ایک آدمی دیوار بنایا، اچھے سے بنایا پوری، اور لات مار دیا اس کو، تو بنانے کا سارا عمل کیا ہو گیا، ضائع ہو گیا۔ تو بعض اوقات عمل برباد ہوتا ہے عمل کے بعد، جیسے ریاکاری کر رہا ہے تو عمل کے دوران وہ غلط کام کر رہا ہے، عمل برباد ہو جاتا ہے۔ یا انسان جو ہے شرک میں مبتلا ہے اور عمل کر رہا ہے تو پہلے ہی سے وہ دروازہ بند کیے ہوئے قبولیت کا۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی توحید والا ہے لیکن نیک کام کرتا ہے، ٹھیک ہے اللہ کے لیے بھی کیا، لیکن کرنے کے بعد میں اس نے کیا کیا، احسان جتایا، اذیت پہنچائی، تو عمل برباد ہوتا ہے۔ تو عمل کرنے کے بعد بھی اس کے بعد بعض اوقات ایسے اعمال ہوتے ہیں جن سے وہ عمل برباد ہو جاتا ہے۔ تو کیا ہے یہ بد اخلاقی ہے، اپنے ہی عمل کے ثواب سے محروم ہو جانا۔ کس وجہ سے ہوا، اتنا سب کچھ کر کے، اخلاق کے بگاڑ کی وجہ سے۔ تو انسان کا برا اخلاق ہی اصل میں اس کے لیے نحوست ہے، اس کے خود بد عملی ہے جو اسے ہلاکت کے دہانے پر لے جاتی ہے۔ انسان کو اس سے بچنا چاہیے اور اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور حدیث نمبر 33 دیکھتے ہیں۔ آج یہ آخری حدیث ہے، انشاءاللہ ہم اس پر اپنی بات کو ختم کریں گے۔
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اللعانين أن يكونوا لا يكونوا شفعاء ولا شهداء يوم القيامة إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة اخرجہ مسلم۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوب خوب لعنتیں کرنے والے، کثرت سے لعنت کرنے والے قیامت کے دن نہ لوگوں کے سفارشی ہوں گے نہ گواہ ہوں گے، انہیں سفارشی ہونے یا گواہ ہونے کا شرف نصیب نہیں ہوگا۔ جو کون لوگ؟ جو لوگوں پر لعنتیں کرتے ہیں۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللعانین سے مراد کون ہے؟ لعنت کرنا کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللعان صیغۃ مبالغہ، صیغۃ مبالغہ، کہتے ہیں کہ لعان یہ کیا ہے؟ مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی بہت لعنتیں کرنے والا۔ کہتے ہیں والمراد باللعانین کثیر اللعان، کہتے ہیں کہ کثیر اللعان، کہتے ہیں کہ لعانین سے مراد کون لوگ ہیں؟ جو کثرت سے لعنتیں کرتے ہیں، بات بات پہ لعنت کرتے ہیں، لعنت ہو اس پر، لعنت ہو اس پر، اللہ کی لعنت ہو فلاں پر، جن کا تکیہ کلام ہی لعنتیں کرنا ہو۔ یعنی الذی یلعن دائما، یعنی وہ شخص جو دائماً لعنتیں کرتا ہے۔ لسانہ رطب من اللعان، کہتے ہیں کہ اس کی زبان ہمیشہ لعنت سے ہی تر و تازہ رہتی ہے، والعیاذ باللہ، اللہ کی پناہ ایسا کام کرنے سے۔ فتح ذی الجلال والاکرام میں شیخ ابن عثیمین نے بات کہی ہے، یعنی ایک آدمی کثرت سے لعنتیں کرتا ہو تو یہ بری چیز ہے۔ لعان اس کو کہیں گے جو بہت بہت لعنتیں کرتا ہو۔ اسی لیے صرف لعنت کرنا اس میں نہیں آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض گناہ گاروں پر لعنت کی، یعنی صفات کے ساتھ، کہ فلاں چوری کرنے والے پر لعنت، یا یہود و نصارہ پر لعنت، جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مساجد بنا لیا۔ تو اس طرح سے آپ نے کسی وصف اور کسی برے عمل کرنے والے پر لعنت کی ہے، اور کیوں نہ ہو، خود اللہ نے جب کی ہے تو پھر کیوں نہ کی جائے۔ لیکن کسی شخص کا نام لے کر، ایک مسلمان کا نام لے کر لعنت کرنا، اہل علم نے کہا کہ اس سے بچنا چاہیے۔ بعض خاص حالات میں بعض علماء نے کچھ کہا ہے، لیکن عموماً علماء نے بات کہی کہ کسی متعین شخص پر لعنت کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ لا یکونون شفعاء، یہ لوگ سفارشی نہیں ہوں گے قیامت کے دن، یعنی کثرت سے لعنت کرنے والوں کو لوگوں کا سفارشی بننے کا شرف نصیب نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن بعض گناہ گار لوگ ہوں گے اور ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کی ہلاکت یقینی ہوگی، لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں بعض بندے، نیک بندے، اللہ کی اجازت سے ان کی سفارش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول کرے گا، ان کو سفارش کی اجازت بھی دے گا، اور ان کی سفارش اللہ تعالیٰ جیسا اللہ چاہے گا قبول بھی کرے گا۔ اور یہ سفارش دو اعتبار سے ہوگی، اس کے دو مقصد ہوں گے۔ ایک تو جس کی سفارش کی جائے اس کو فائدہ ہو، اور دوسرے وہ جو سفارش کر رہا ہے اس کا اونچا مقام بندوں کے سامنے ظاہر ہو۔ سفارش کیوں ہے اسلام میں؟ قیامت کے دن کیوں ہوگی سفارش؟ کہ ایک تو یہ کہ بعض لوگ جو اپنے گناہوں کی وجہ سے ہلاک ہونے والے ہیں، اللہ کی رحمت کا ظہور ہوگا اس اعتبار سے کہ بعض نیک بندوں کی سفارش پر اللہ ان کو چھوڑ دے گا۔ دوسرے یہ کہ اللہ رب العالمین اس دن ان بندوں کا شرف ظاہر کرے گا۔ بہت سے بندے ایسے ہوں گے دنیا میں کوئی ان کو پوچھتا نہیں تھا، کسی کا رشتہ اگر کسی کے پاس لے جائیں تو اس کو دیکھ کے رشتہ بھی کینسل ہو جائے، لانے والے کو دیکھ کے، ایسا غریب آدمی، پھٹکر قسم کا آدمی ہے، کیا ہے اس کے پاس، اس کی بات مانی جائے، یہ کوئی قیمت نہیں رکھتا ہے۔ لیکن اس آدمی کا مقام اللہ کے پاس اونچا تھا۔ دنیا میں لوگ اس کو کم تر سمجھتے تھے، چھوٹی موٹی تجارت کرتا تھا، پھٹے پرانے کپڑے پہنتا تھا، اور ایسا انسان تھا، بس پابندی سے نماز پڑھتا تھا، حلال کماتا تھا، اور جھوٹ نہیں بولتا تھا، دھوکہ نہیں دیتا تھا، دینداری کا اہتمام کرتا تھا۔ دنیا میں اس کی کوئی قیمت نہیں تھی، لوگ اس کو بڑا نہیں سمجھتے تھے۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین نیک لوگ جو اللہ کے ہاں اونچے تھے، چاہے دنیا میں ہو یا نہ ہو بھی سکتے، نہیں بھی ہو سکتے، بادشاہ بھی ہو سکتا، فقیر بھی ہو سکتا، نیک انسان تھا،
اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بہت سارے بندوں کا شرف ظاہر کرے گا، یہ اونچا ہے، اس کی سفارش پر تجھے چھوڑا جا رہا ہے، تو اس کی بڑائی ظاہر ہوگی، اس کی عظمت، اس کی اللہ کے یہاں اس کا مقام ظاہر ہوگا، اور اس پر رحم بھی ہو جائے گا، اس کی نجات بھی ہو جائے گی، اس کا بھی کام ہو گیا اور اس کا بھی نام ہو گیا۔ تو اللہ قیامت کے دن ایسا کرے گا، تو یہ سفارش ہوگی۔ لعنتیں کرنے والوں کو یہ شرف نصیب نہیں ہوگا، جو کثرت سے لعنت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا اس طرح سے قیامت کے دن اکرام نہیں کرے گا، ان کا مقام لوگوں میں ظاہر نہیں کرے گا۔ تو قاضی ایاز کہتے ہیں وہ کیوں ایسا ہوگا، کہتے ہیں وقد یکون هذا اللعانین وقد یکون هذا فی اللعانین عقابا لهم ونقصا من منازلهم، کہتے ہیں کہ یہ جو لعانین لعنتیں کرنے والے ہیں ان کے ساتھ جو ایسا کیا جائے گا، یہ اس اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے اس برے عمل پر کثرت سے لعنتیں کرنا اس پر سزا کے طور پر یہ ہوگا، اور ان کے مقام کو گھٹانے کے اعتبار سے ہوگا، ان کا مقام گھٹ جائے گا، اس لیے ان کو یہ شرف نصیب نہیں ہوگا کہ وہ لوگوں کی سفارش کریں۔ لأن الشفاعة في الآخرة والشهادة انما هي من الشفقة على المذنبين والرحمة لهم۔ سفارش کیوں ہوگی؟ ایک نیک انسان قیامت کے دن سفارش کیوں کرے گا؟ وہ گناہ گاروں کا برا حال دیکھے گا اور ان پر رحمت اور شفقت کے طور پر اللہ سے کہے گا اللہ ان کو معاف کر دے۔ تو اللہ رب العالمین کے پاس جو سفارش کرے گا ان گناہ گاروں کی، ان پر شفقت کے طور پر ہوگا، ان کو جہنم سے بچانے کے لیے ہوگا، اللہ کی رحمت سے دور ہونے کی بجائے اللہ کی رحمت سے قریب کرنے کے لیے ہوگا۔ اور لعنت کیا ہے؟ لعنت یہ ہے کہ ایک انسان دنیا ہی میں کہے اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ تو جو آدمی دنیا ہی میں لوگوں کی رحمت کا طلبگار، لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت کا طلبگار نہیں تھا، آخرت میں اللہ کی رحمت کا مطالبہ ان کے لیے کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ کیوں کو شرط دے گا؟ جو دنیا ہی میں لوگوں پر شفیق نہیں تھے اور اللہ کی لعنت کی دعا کرتے تھے، اللہ کی رحمت سے دوری کی دعا ان کے لیے کرتے تھے، آخرت میں انہیں بھی یہ شرف نصیب نہیں ہوگا کہ وہ اللہ کی رحمت سے قریب ان کو کرنے کے لیے سفارش کریں۔ تو کہتے ہیں انما ہی من الشفقۃ علی المذنبین والرحمۃ لهم فحرمها هؤلاء بفعلهم ضدها من اللعنة ولعنة لهم المقتضية للقسوة عليه۔ تو اسی طرح سے دنیا میں یعنی چونکہ وہ لوگوں کی شفیق نہیں تھے لوگوں کے لیے، آخرت میں وہ اس کے ضد یعنی شفاعت ان کی کر کے رحمت سے اللہ کی ان کو ہمکنار کرنے کے لیے اس نعمت سے انہیں محروم کر دیا جائے گا۔ تو انہیں سفارش سے محروم کر دیا جائے گا، اور ان کی قسوت کی وجہ سے، سخت دلی کی وجہ سے، کہ دنیا میں تم اتنے سخت دل تھے کہ لوگوں پر لعنتیں کرتے تھے، آخرت میں تم لوگوں کے لیے سفارش کرنے لائق نہیں ہو، تو یہ آخرت میں ان کے لیے عقاب ہوگا۔ اکمال المعلم میں یہ بات قاضی ایاز نے کہی ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ، کسی ایمان والے پر لعنت کرنا ایسا ہے جیسے اسے قتل کر دینا، یعنی اتنا برا ہے کہ ایک آدمی مسلمان کو مار ڈالے تو اس پر لعنت کرنا ایسا ہے جیسے اس کو قتل کرنا۔ امام البخاری نے کتاب الادب میں حدیث نمبر 6105 پر، اور امام مسلم نے کتاب الایمان میں حدیث نمبر 1010 پر اس حدیث 110 پر اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایمان والے پر لعنت کرنا اتنا سخت ہے جیسے اس کو مار ڈالنا۔ کیا مسلمان کا قتل جائز ہے؟ نہیں، تو پھر مسلمان کے اوپر لعنت کرنا بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ اور یہاں جو کہا گیا کہ نہ وہ سفارشی ہوں گے اور نہ شہداء ہوں گے، اس کا کیا مطلب ہے؟ امام النووی نے 3 معنی اس کے ذکر کیے ہیں، احتمال ہے کہ تینوں میں سے کوئی ایک بات ہو یا تینوں بھی ہو سکتی ہیں۔ کہا کہ فیہ 3 اقوال اصحها واشهرها لا يكونون شهداء يوم القيامة على الامم بتبلیغ رسلهم الیہم الرسالات۔ کہتے ہیں کہ ان کو شہید کا مطلب ہوتا ہے گواہ، قیامت کے دن ان لوگوں کو گواہ بننے کا شرف نصیب نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں کس چیز کے گواہ؟ آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن بہت سارے نبی ایسے ہوں گے، نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی ہیں اور بعض دوسرے نبیوں کے بارے میں بھی، تو ان کے بارے میں قومیں جھٹلا دیں گی۔ اللہ تعالیٰ جب ان سے پوچھے گا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا کہ نہیں، وہ کہیں گے ہمارے پاس کوئی آیا ہی نہیں، صاف جھوٹ بولیں گے۔ اس وقت میں
नूह अलैहिस्सलाम या अंबिया, बाज़ रिवायतों में कई नबियों के बारे में आया कि नूह अलैहिस्सलाम और अंबिया अपने लिए गवाह के तौर पर उम्मत मुहम्मदिया को पेश करेंगे। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अपना गवाह बनाएंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपकी उम्मत को। कहेंगे मेरे गवाह वो लोग हैं कि मैंने पैगाम पहुंचाया था, इनसे पूछ लीजिए। तो वो जो गवाही का शर्फ होगा, उनमें ये लोग शामिल नहीं होंगे जो लानतें करते हैं। तो एक बात उलमा ने ये भी कही है। कहते हैं कि दूसरा कौल ये है कि ला यकूनूना शुहदा फी दुनिया आई ला तुक़बलु शहादतुहुम लिफिस्क़िहिम, उनके इस गुनाह की वजह से कि वो बार बार लानतें लोगों पर करते थे, ये गुनाह है, इस गुनाह की वजह से दुनिया में इन लोगों की गवाही कबूल नहीं की जाएगी। ऐसा इंसान जो बार बार लोगों पर लानतें करता हो, ऐसा इंसान गवाह बनने लायक नहीं है। ऐसा इंसान गवाह बनने लायक नहीं। क्यों? इसलिए कि किसी पर जुल्मन ये गवाही दे देगा, ये आदमी लानती है, लानत करने वाला है, जो आखिरत की सजा से बचाने का हरीस नहीं है, वो दुनिया के अंदर भी इंसान को जबरदस्ती यानी अजाब की तरफ धकेल देगा, दुनिया में सजा की तरफ धकेल देगा, काबिल एतमाद आदमी नहीं है। वस्सालिसु ला युज़क़ून शहादत वही अलक़त्लु फी सबीलिल्लाह, तीसरी बात ये कि कहा कि ऐसे लोग शहीद नहीं होंगे क़यामत के दिन, यानी अल्लाह की राह में शहीद होने, कत्ल होने का शर्फ इन्हें नसीब नहीं होगा। ऐसे लोग, इनको ये शर्फ दुनिया में नहीं मिलेगा कि अल्लाह ताला की राह में ये कत्ल किए जाएं, इनको शहादत नसीब हो। तो ऐसे लोग शहादत से महरूम हो जाएंगे जो कसरत से लोगों पर लानत करते हैं। तो इमाम नववी ने शरह मुस्लिम में इसको रिवायत यानी बात कही है, उलमा का कौल नकल किया है। अल्लामा सनानी कहते हैं कि क़ील ला यकूनु शुहदा फी दुनिया वला युक़बलु शहादतुहुम लिफिस्क़िहिम लिअन्न इक्सार अल-लअनी मिन अदिल्लति तसाहुल फी द्दीन। अल्लामा सनानी कहते हैं सुबुल सलाम में, बुलुगुल मराम की शरह में, कि उलमा ने बात कही है कि ये दुनिया में गवाह नहीं बनेंगे और यानी इनकी गवाही कबूल नहीं की जाएगी, इनके इस गुनाह की वजह से। ये फासिक हैं, कसरत से लानतें करने वाले। क्यों? लिअन्न इक्सार अल-लअनी मिन अदिल्लति तसाहुल फी द्दीन, इसलिए कि कसरत से लानतें करना ये इंसान की दीनदारी में लापरवाही की अलामात में से है। ये दीन के मामले में लापरवाह है, एहतियात करने वाला नहीं है, अपनी जुबान को रोकने वाला नहीं है, और गवाही में जुबान ही चलती है। तो ये जुबान को एहतियात नहीं रखने वाला है, तो इसकी गवाही कैसे कबूल की जाए? कुछ भी गवाही दे देगा। तो ये आदमी दीन में कोताही करने वालों में से, इसलिए इसकी गवाही कबूल नहीं की जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला यंबगी लिसिद्दीक़िन अन यकून लआनन, एक सिद्दीक के लिए हरगिज भी ये बात मुनासिब नहीं है कि वो लानतें करने वाला हो कसरत से। सिद्दीक का मकाम ऊंचा मकाम है। सिद्दीक उसको कहते हैं जो अपने एतकाद में और अपने कौल में और अपने अमल में सच्चाई के रास्ते पर चले, उसका अकीदा हक, उसकी जुबान से निकलने वाले कलिमात हक, और उसकी ज़िंदगी में होने वाले आमाल वो भी सारे के सारे हक के मुताबिक। जिस इंसान का ये मामला हो उसे सिद्दीक कहते हैं। सिद्दीक कभी लानतें करने वाला नहीं हो सकता। तो कहा कि ला यंबगी लिसिद्दीक़िन अन यकून लआनन, सिद्दीक के शायान शान नहीं है, जो इंसान सिद्दीक है उसकी शायान शान नहीं है, उस मकाम और मर्तबे के लायक नहीं है कि वो कसरत से लानतें करने वाला हो। इमाम मुस्लिम ने इसे किताबुल बिर्रि वस्सिलति वल आदाब में रिवायत किया है, हदीस नंबर 2597। तो इस हदीस से मालूम होता है कि कसरत से लानतें करना सिद्दीक का शियार नहीं। आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, अन्ना अबा बकरिन लाना बअद रक़ीक़िही, अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु तआला ने अपने किसी खादिम को, गुलाम को उस पर लानत की। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अबा बकर अल्लआनीना वस्सिद्दीक़ीन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ए अबू बकर, लानतें करने वाले और सिद्दीक़ीन दोनों एक नहीं हो सकते। लानतें करने वाले सिद्दीक़ीन नहीं। कल्ला व रब्बिल काबा, हरगिज नहीं, काबा के रब की कसम, काबा के रब की कसम नहीं हो सकते, दोनों एक नहीं हो सकते। कसरत से लानत करने वाले और सिद्दीक दोनों एक नहीं हो सकते। मर्रतैन और सलासन, आपने 2 बार ये बात कही या 3 बार आपने ये बात कही।
फ़अअतक़ अबू बकर यौमइज़िन बअद रक़ीक़िही। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला पर इस बात का इतना असर हुआ कि उस दिन उन्होंने कई अपने गुलामों को आज़ाद कर दिया, कई गुलामों को उन्होंने आज़ाद कर दिया। सुम्मा जाअ अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल ला अऊद, सुम्मा जाअ अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल ला अऊद। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहा कि अल्लाह के रसूल, इसके बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, इसके बाद मैं ऐसा किसी पर लानत नहीं करूँगा। इमाम अल बुखारी ने अल अदब अल मुफरद में हदीस नंबर 3319 पर इसको रिवायत किया है और ये हदीस सही है। शेख इब्न उथैमीन रहमतुल्लाह फरमाते हैं, वफ़ीही अयदम मिन अल फ़वाइद अन्न कसरत अल लअनी मिन कबाइर अज़-ज़ुनूब। ये बहुत बड़ी बात है। शेख इब्न उथैमीन रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इस हदीस के फ़वाइद में से, कि सिफारिश नहीं बनेंगे, गवाह नहीं बनेंगे, इस हदीस के फ़वाइद में से एक इल्मी बात ये मालूम होती है कि कसरत से लानत करना कबीरा गुनाहों में से है। कसरत से लानत करना, खूब लानत करना कबीरा गुनाहों में से है। वजह दालिक, कैसे मालूम हुआ, इसकी तौजीह क्या है? अन्नहु इस्तहक़्क़ल वईद बिहाज़ल लज़ी ज़करहु ar-रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए कि उसको ये सज़ा मिली, उसकी वईद सुनाई गई उसके इस अमल की वजह से, यानी कसरत से लानत करने की वजह से आखिरत में उसको सज़ा मिल रही है कि उसको सिफारिशी और गवाह बनने की यानी से रोक दिया जाएगा। तो जिस चीज़ का आखिरत में, जिस चीज़ की सज़ा मिलती हो आखिरत में, तो ऐसा इंसान जाहिर बात है कि गुनाह कबीरा है जिसकी सज़ा बयान की गई हो दुनिया में या आखिरत में। तो ये बात फ़त्हुल ज़िल जलाली वल इकराम में शेख इब्न उथैमीन ने कही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान की नफ़ी की उस इंसान के लिए जो कसरत से लानतें करता हो। आपने फरमाया, लैसल मुमिनु बित्ताआन वलल लआन वलल फाहिश वलल बदी। मोमिन वो मोमिन नहीं जो खूब ताने दे लोगों को और लोगों पर लानतें ही करता रहे और बेहयाई की बात करे और अमल करे और ऐसी बातें करे जो फहश बातें हों, दिल तोड़ने वाली बातें हों, जो मुरव्वत के खिलाफ हों। तो ऐसी सख्त बातें करना या बेहयाई की बातें या बेहयाई के काम करना, तो ये क्या है? ईमान के मुनाफी है, ईमान के खिलाफ है। इस हदीस को इमाम अहमद और इब्न हिब्बान और हाकिम ने रिवायत किया है और इमाम अल बुखारी ने अल अदब अल मुफरद में भी इसको रिवायत किया है और सहीह जामी सगीर हदीस नंबर 5381 पर शेख अल अलबानी कहते हैं कि हदीस सही है। तो इससे भी मालूम होता है कि यहाँ पर ईमान की नफी हो रही, मोमिन नहीं जो क्या करे, लोगों को ताने देता हो, लानतें करता हो खूब और बेहयाई की बातें करता हो और दिल दुखाने की बातें करता हो या बेहयाई की बातें और बेहयाई के काम करता हो, तो ऐसा आदमी मोमिन नहीं। तो जिस चीज पर ईमान की नफी होती है वो भी गुनाह होता है। जिस चीज पर ईमान की नफी हो वो चीज गुनाह होती है। इससे भी मालूम होता है कि कसरत लान ये गुनाहों में से है और शेख इब्न उथैमीन रहमतुल्लाह के कौल के मुताबिक ये कबायर में से है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस तरह के तमाम गुनाहों से महफूज रखे और आखिरत में हम सबको जलील व रुसवा होने से बचाए और दुनिया में भी हम सबको नेक और अच्छे अखलाक पर कायम रहने वाला बनाए, बुरे अखलाक से हम सबकी हिफाजत फरमाए। तो ये हमने तकरीबन यानी इस बाब की 33 हदीसें देखी, कुछ हदीसें और रह गई थी। अगर मुमकिन था कि इसको किया जाए, लेकिन अब वक्त नहीं है, रमज़ान बिल्कुल करीब है, इसलिए इंशाअल्लाह इसको रमज़ान बाद ही हम मुकम्मल कर सकते हैं। तो ये बुरे अखलाक से मुतालिक बाब था। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको खैर की तौफीक दे और शर से महफूज रखे। अक़ूलु हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। आमीन, जज़ाकुमुल्लाह खैर व बारकल्लाहु फ़ीकुम। अल्लाह ताला शेख मोहतरम के इन तमाम कलिमात पर बेहतरीन बदला अता फरमाए। इस बाब के अंदर सिर्फ 4 हदीसें और बाकी रह गई हैं और आइंदा जो जुमा आ रहा है इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि बड़ा मुनासिब वक्त रहेगा इस दौरा के ख़त्म का होने का, कि ये बाबु तरहीब मसाविल अखलाक इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगा और फिर उसके बाद रमज़ान के बाद इंशाअल्लाह नए बाब की हम शुरुआत करेंगे। तो इस बाब के अंदर सिर्फ 4 हदीसें और बाकी रह गई हैं और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह रमज़ान से पहले का जो जुमा है उसमें वो सारी हदीसें इंशाअल्लाह
ہم شیخ سے پڑھ لیں گے۔ ہم شیخ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ تمام لوگوں کا بھی کہ شیخ کافی مصروف ہیں، اور جب سے لاک ڈاؤن ختم ہوا شیخ کے اسفار بھی شروع ہو گئے ماشاءاللہ، اور اسی وجہ سے شیخ کا 2 پروگرام نہیں ہو سکا جیسا کہ اعلان بھیجا گیا تھا آپ لوگوں کی خدمت میں۔ بہرحال ہم شیخ کے علم میں، عمر میں اور صحت میں اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے جمعہ کو بھی ملاقات ہوگی، اور رمضان کے مہینے میں دینی عبادات کے اندر مصروفیات کی بنا پر پروگرام وغیرہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اسی رمضان کے مہینے میں نہیں رہے گا۔ رمضان کے بعد انشاءاللہ پھر باب الترغیب فی مکارم الاخلاق ہے، اور اس کے بعد باب ذکر و دعا ہے۔ یہ 2 ابواب اور رہ گئے ہیں، انشاءاللہ ان دونوں ابواب کو پڑھ لینے کے بعد کتاب الجامع مکمل طور پر انشاءاللہ ہم ساری حدیثیں پڑھ لیں گے اور سن لیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور تمام برے اخلاق اور بری عادات سے محفوظ رکھے، آمین، اور صراط مستقیم پر قائم رکھے، اور سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر قائم رکھے، اور ہمارے جو علماء ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اور ان سے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دامن۔ جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔